علی نے ایک نظر سفیانی لشکر کو دیکھا، ایک نظر اپنے اور محمد کے مشترکہ بیٹوں کی صف کو دیکھا۔ علی نے مسکرا کے فرمایا میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا؟ اتنا کہنا تھا، 5 قدم حسن آگے بڑھے، 3 قدم حسین آگے بڑھے۔ علی نے دونوں بیٹوں کے ماتھے چوم کے کہا تم نے میرا اعلان سنا ہے سمجھا نہیں؟ میں نے کہا ہے میرا کون سا بیٹا۔ اب میرے ساتھ سفر کرتے آنا، اتنا جملہ کہنا تھا یا جعفر بن علی آگے بڑھا، عون بن علی آگے بڑھا، جعفر کا آگے آنا تھا۔ علی نے جعفر کا ماتھا چوما، فرمایا جعفر تو علی کا بیٹا ہے، یہ 2.5 لاکھ دشمن کا لشکر ہے، تو بتا اگر تجھے میں ان کے مقابلے میں بھیجوں تو تجھے 2.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے کیا کیا چاہیے؟ جعفر نے ایک دفعہ 2.5 لاکھ کا لشکر دیکھا، دیکھنے لگا بابا اپنا گھوڑا دے دے، اپنی تلوار دے دے۔ فرمایا گھوڑا بھی اپنا دوں گا، تلوار بھی اپنی دوں گا، اور تجھے کیا چاہیے؟ فرمایا 1,500 کا اپنا لشکر دے دے، میں 2.5 لاکھ کا لشکر میں جاؤں گا۔ علی نے فرمایا 1,500 کا لشکر دوں گا، گھوڑا اپنا دوں گا، تلوار اپنی دوں گا، 2.5 لاکھ لشکر قتل کرنے کے لیے وقت کتنا چاہیے؟ جعفر نے کہا بابا فجر کی نماز تو پڑھا چلا، مغربین کی نماز پڑھا کے تو مسلح چھوڑے گا نہیں، میں 2.5 لاکھ قتل کر کے تیرے قدم نہ چوموں، مجھے علی کا لال نہ کہنا۔ علی نے بیٹے کے شانوں کا بوسہ لے کے کہا تیری جرت کو سلام، لیکن مغربین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے۔ مغربین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے۔ اتنا جملہ کہنا تھا یا عون بن علی آگے بڑھا، اس نے کہا بابا پھر مجھے بھیج دے۔ فرمایا تجھے کیا چاہیے؟ فرمایا اس نے 1,500 مانگا، مجھے 1,500 نہیں، 1,000 کا لشکر دے، گھوڑا اپنا دے، تلوار اپنی دے۔ فرمایا 1,000 کا لشکر، گھوڑا میرا، تلوار میری، بتا کیا چاہیے؟ فرمایا فجر کی نماز تو پڑھا چکا، ظہرین کی نماز پڑھا کے میری دادی کی تصویر مسلح پہ رکھے گا نہیں، میں 2.5 لاکھ قتل کر کے تیرے قدموں پہ سجدہ نہ کروں، مجھے علی کا لال نہ کہنا۔ علی نے بیٹے کی داڑھی کا بوسہ لیا، فرمایا تیری بھی جرت کو سلام، لیکن ظہرین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، میں دیکھوں گا جنگ میں کون بندہ ہے جس کے یہاں علی ہر وہ چپ کرے گا۔ علی کے بیٹے قدم ہٹا رہے تھے، عباس قدم بڑھا رہے تھے۔ عباس علی کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ علی نے کہا عباس تو بتا تجھے کیا چاہیے، تو بتا تجھے کیا چاہیے؟ غازی کے نوکر، عباس کے مرید جن کی چھتوں پہ عباس کا علم ہے، فرمایا عباس تو بتا تجھے کیا چاہیے؟ عباس نے کہا اس نے 1,500 مانگا، اس نے 1,000 مانگا، گھوڑا بھی تیرا مانگا، تلوار بھی تیری مانگی، تیری عزت کی قسم نہ مجھے 1,500 چاہیے، نہ مجھے 1,000 چاہیے، نہ مجھے تیرا گھوڑا چاہیے، نہ مجھے تیری تلوار چاہیے۔ علی دیکھ کر تجھے چاہیے کیا؟ عباس مسکرا کر اجازت تیری ہو مرضی حسین کی ہو، اجازت تیری ہو مرضی حسین کی ہو۔ فرمایا عباس مجھے بتا 2.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے وقت کتنا چاہیے؟ عباس کہتا تیری جرت کی قسم ہے، میں تیرا بیٹا ہوں، اپنے ہاتھوں سے سین پہ بٹھا، میں قلب لشکر پہ جاؤں گا، لشکر کو چیرتا ہوا، پہلی صف کو کاٹتا ہوا، میمنے کو پلٹتا ہوا، میسرے کو چیرتا ہوا، آخری صف میں چلا جاؤں گا۔ تیرے پہلے منکر کی گردن زمین پہ گرنے سے پہلے میں آخری کا سر نہ اڑاؤں، مجھے عباس نہ کہہ۔ کی گردن زمین پہ گرنے سے پہلے، تھوڑی آواز تیز کر دینا، میں تیز ہوتا جا رہا ہوں تو سلو ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے منکر کی گردن زمین پہ گرنے سے پہلے آخری کا سر نہ اڑاؤں، مجھے عباس نہ کہنا۔ اب میں صرف لفظ پڑھوں گا، بہت ساتھ دیا آپ نے میرا، بہت ساتھ دیا، اب لفظ سننا۔ علی نے عباس کے چہرے میں اپنا شباب دیکھا۔ علی عباس کو لے کے خیمے میں چلے گئے، جو علی جلی تھا وہ خفی ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد خیمے کا پردہ اٹھا، کائنات کی نگاہوں نے علی کے ساتھ کھڑا علی دیکھا۔ علی کا امامہ علی کے سر پہ، علی کی عبا علی کے کاندھے پہ، علی کی چادر علی کی دوش پہ۔ عرش کے رہنے والے فرشتوں نے ایک دوسرے سے پوچھا آج پتہ ہی نہیں چل رہا کہ چھوٹا علی کون ہے، بڑا علی کون ہے۔ حاطف غیبی سے پردہ وحدت سے ایک ندائی ہے، علی مجھے تھی تجھ سے محبت، میں نے تیری محبت میں دوسرا علی نہیں بنایا تھا، اب یہ تو نے خود بنایا ہے۔ جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو جن کے ہاتھ عباس سے صدقہ ہے، وہ تو میرے ساتھ بولو، میں نے نہیں بنایا تھا، تو نے بنایا ہے۔ علی نے عباس کو اپنے ہاتھوں سے
گھوڑے پہ سوار کروایا. نہیں 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 نہیں، قصور میرا ہے، میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں. آپ اتنی محبت سے سن رہے تھے، میں نے جملہ سادہ کہا، میں جملے کو بدلتا ہوں. علی نے اللہ والے ہاتھوں سے وفا کا قرآن رحل زین پہ رکھا. اب تو حق بن جانا چاہیے. علی نے اللہ والے ہاتھوں سے وفا کا قرآن زین کی رحل پہ رکھا. عباس کا زین پہ آنا تھا، گھوڑے کے چلنے کا انداز بدل گیا. مجھے اجازت دو گے میں عباس کا حملہ پڑھوں؟ غازی کی تلوار چلتی ہوئی تو میں دکھاؤں. عباس کے گھوڑے کے چلنے کا انداز بدل گیا. عباس کا گھوڑا ایسے چل رہا تھا، ٹہلتا ہوا نوابوں کی طرح. سامنے 2.5 لاکھ انسان نما حیوان کھڑے تھے. مجھے پتہ چل گیا کہ آپ کیسا سنتے ہیں، میں آپ کے مزاج کے مطابق پڑھ رہا ہوں. 2.5 لاکھ انسان نما حیوان کھڑے تھے، عباس سامنے. اب یہ ذہن میں رکھنا، ظاہری 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 3 دفعہ میں نے ظاہری کیا ہے. 11 سال ظاہری سن ہے میرے بادشاہ کا. پہلی دفعہ آیا ہے علی کا بیٹا میدان میں، یوں 2.5 لاکھ سامنے. عباس نے 2.5 لاکھ کو یوں زین پہ کھڑے ہو، کوئی ہے آئے. 2.5 لاکھ نے ایک دوسرے کو دیکھا، یہ اکیلا ہے، کون ہے یہ 2.5 لاکھ کو پکار رہا ہے، کون ہے یہ؟ آخر لشکر میں سے قریب نامی انسان نما حیوان نکلا. وہ چلتا ہوا یوں پہچانتا 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 پہچانتا، اب اسے نہیں پتا یہ کون ہے. یوں عباس ذہنوں میں، یہ جسم تمہارے جھنگ میں، روح سفین کے ٹیلے پہ، یوں غازی بلا تشبیہ گھوڑے پہ یہ چلتا ہوا آیا. عرب کا قانون تھا، یہ عرب کا کلچر تھا. یہ میدان جنگ میں جانے سے پہلے، لڑنے سے پہلے، تلوار نکالنے سے پہلے رجس پڑھتے تھے، تعارف کرواتے تھے. میں کون ہوں، میرا باپ کون ہے، میرا دادا کون ہے، میرا قبیلہ کیا ہے. یہ اپنے سے چھوٹے قبیلے کے بندے پہ تلوار نہیں اٹھاتے تھے. یہ پہلے کہتے اپنا قبیلہ بتا، حسب نسب بتا. اگر قبیلہ چھوٹا ہوتا یہ میدان سے واپس آ جاتے، کہتے تیرا قبیلہ ہمارے قابل ہی نہیں ہے، تیرے قبیلے کے وزن والا کوئی بندہ بھیجتے ہیں. یہ قبیلے کے برابر، قبیلے کے برابر. جنگ والوں بڑا حساس علاقہ ہے. اور میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ خطیب آزاد ہو کے تقریر کر رہا ہوتا، ہم پنجرے میں بند ہو کے کھڑے ہوتے ہیں. ہم نے اپنے مذہب کی نمائندگی بھی کرنی ہوتی ہے، تم تک حق بھی پہنچانا ہوتا ہے. سطر لپیٹ کے تمہیں دینے لگاؤں. یہ عرب کا قانون تھا کہ میدان میں جانے سے پہلے سب پڑھا جاتا تھا. بندے لڑنے سے نہیں ڈرتے تھے. احسان کیا اس بندے نے جو اس بات پہ بولا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس بات پہ بولا. بندے لڑنے سے نہیں ڈرتے تھے، بندے ڈرتے اس بات سے کہ میدان میں جا کے کیا کہیں گے، کس کے بیٹے ہیں، کس قبیلے سے ہیں، کس حسب سے ہیں، کس نسب سے. کتابیں چاہو گے ممبر پہ ڈھیر لگاؤں گا. واحد پورے عرب میں ابو طالب کا بیٹا تھا. 80 جنگوں میں جا کے کافر کی آنکھوں میں آنکھ ڈال، تلوار نکالو، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. انا علی ابن ابی طالب. اب یہ آیا اور اس نے کہا اجازت ہے نا حملہ پڑھوں جی. اس نے آگے سخی عباس کے سامنے آیا. اب اس نے عباس سے کہا کہ کون ہے تو؟ عباس نے کہا پہلے اپنا تعارف کروا. اس نے جو تعارف کروایا جو عرب کی کتابوں میں لکھا ہے میں اس کو اردو میں ترجمہ کرنے لگا ہوں. قریب نے کہا کہ لشکروں کی بڑی بڑی دیواریں میرا رستہ نہیں روکتی، میری تلوار کی نوک نے عرب کے بڑے بڑے بہادروں کے جگر کے خون کے ذائقے کو چکھا ہے. عرب کی مائیں اپنے بچوں کو میرا نام لے کے ڈرا کے سلاتی ہیں. 1000 کے ساتھ میں تنہا لڑتا ہوں. اس نے اتنا غضبناک تعارف کروایا کہ یہ دہل جائے گا، یہ ڈر جائے گا، یہ خوف زدہ ہو جائے گا، یہ میدان چھوڑ جائے گا کہ لشکروں کی دیواریں میرا رستہ نہیں روکتی، میری تلوار کی نوک نے عرب کے بڑے بڑے بہادروں کے جگر کے خون کے ذائقے کو چکھا ہے. عرب کی مائیں اپنے بچے کو میرا نام لے کے ڈرا کے سلاتی ہیں. اس نے اتنا غضبناک تعارف دے کر کہا اب تو بتا تو کون ہے. عباس کے چہرے پہ نہ خوف نہ پسینہ نہ ڈر، عباس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی. عباس مسکرا کے تیرا نام کسی صحرائی عورت نے رکھا ہے، تیرا نام کسی صحرائی عورت نے رکھا ہے. میں ملکہ تطہیر کی دعا ہو، ایسے پاک نام تو جیسے غلیظوں کو نہیں بتائے جاتے. میں ملکہ تطہیر کی دعا، میں ملکہ تطہیر کی دعا. اب جو غازی کے نوکر بیٹھو، جب عباس نے کہا نا میں ملکہ تطہیر کی دعا ہوں، اس نے کہا تو علی کا بیٹا ہے.
سخی نے کہا ہاں میں علی کا بیٹا ہوں. اس نے کہا پہلے کبھی تجھے دیکھا نہیں. فرمایا پہلے کبھی اس نے بھیجا نہیں. اس نے کہا تو پہلی بار آیا ہے؟ پہلی بار آیا. پہلے کبھی نہیں لڑا؟ نہیں. پہلی بار لڑنے آیا ہے؟ پہلی بار لڑنے آیا. قریب نے اگلے لمحے میں سوچا اگر یہ پہلی بار لڑنے آیا ہے، لہجہ بھی علی کا ہے، چہرہ بھی علی کا ہے، بولتا بھی علی جیسا ہے، پھر لڑتا بھی تو علی جیسا ہی ہوگا. اب ذہن یہ جسم یہاں پہ یوں سفین پہ رہنا. جب اس نے سوچا کہ اب یہ لڑتا بھی تو علی جیسا ہوگا، اب قریب نے اگلے ہی لمحے میں اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، میں یہاں سے جاؤں. قریب نے آہستہ آہستہ اپنے قدم ہٹانے شروع کی. آہستہ آہستہ اپنے اب جو بندہ ذہنی طور پہ سفین پہ ہے، جیسے میں کھڑا ہوں وہ لطف لے گا. قریب نے اپنے قدم ہٹا رہا تھا. قریب قدم ہٹا رہا تھا، عباس کا گھوڑا قدم بڑھا رہا تھا. قریب ہٹتا جا رہا تھا، عباس کا گھوڑا چڑھتا جا رہا تھا. قریب ہٹتا جا رہا تھا، عباس کا گھوڑا چڑھتا جا رہا تھا. عباس نے کہا کہ لڑتا کیوں نہیں ہے؟ تلوار کیوں نہیں نکالتا؟ تو ابھی کہہ رہا تھا کہ لشکروں کی دیواریں تیرا رستہ نہیں روکتی. کہاں ہے وہ تیری تلوار جس نے عرب کے بہادروں کے جگر کے خون کے ذائقے کو چکھا ہے؟ نکال وہ تلوار. مجھ سے لڑتا کیوں نہیں ہے؟ اب اسے اور کوئی بہانہ نہ ملا. اس نے کہا نہیں، میں تجھ سے نہیں لڑنا چاہتا، اس لیے کہ تو ابھی چھوٹا ہے، تو ابھی چھوٹا ہے. لے آؤ قرآن ممبر پہ، مجھے غازی کی جلالت کی قسم ہے. اس نے کہا تو ابھی چھوٹا ہے. عباس سفین کی مٹی پہ آیا. عباس نے اپنا ہاتھ قریب کے ہاتھ پہ ڈالا، یوں زمین پہ پھینکے. عباس نے قریب کے سینے پہ پاؤں رکھے گا. تجھے نہیں پتا اللہ اسے قرآن میں کافر کہتا ہے جو ہمیں چھوٹا سمجھے. اللہ قرآن میں کافر اسے کہتا ہے جو ہمیں چھوٹا سمجھے. ہمارے گھر میں کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، ہم سارے علی ہیں، ہم سارے علی ہیں. اٹھ لڑ. اب اس نے سفین کی ریت کو صاف کیا بدن سے. عباس کو دیکھا، بے بسی کے چہرے کی تصویر. جانے نہیں دیتا. عباس نے کہا نہیں، نا 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 صدر سننا، جانے نہیں دیتا. فرمایا نہیں، جینے بھی نہیں دیتا. نہیں، مڑنے بھی نہیں دیتا، پلٹنے بھی نہیں دیتا. نہیں، آخر تو کیوں مجھے مارنا چاہتا ہے؟ عباس نے کہا جس نے بھیجا ہے نا وہ خیمے کی اوٹ میں دیکھ رہا ہے. میرا ہے پہلا حملہ اور پہلا شکار کوئی بھی نہیں جانے دیتا. اٹھ لڑ مجھ سے. قریب اٹھا. اب یہ ہے سفین میں غازی کا پہلا حملہ. ادھر قریب اٹھا، ادھر عباس نے یوں پلٹ کے دیکھا. ٹیلے کی اونچائی پہ مال کے اشتر کھڑے تھے. عباس نے کہا چچا مالک، میرا بادشاہ کہاں ہے؟ یا حسین قدم چلاتے ہوئے ٹیلے پہ. یہ جو آج تم جھونپڑی میں بھی علم دے کے یوں کر لیتے ہو نا، یہ عباس کو کس بات کا صلہ ہے؟ سفین کے وہ اونچے ٹیلے پہ حسین آئے، عباس نے وہیں سے کیا. سخی نے ہاتھ کا اشارہ کیا. عباس کو اجازت کا ملنا تھا. قریب نے اپنے جسم کا لہو اپنے بازو پہ لیا، پوری طاقت سے اپنے جسم کو گھمایا. جسم کو گھمانے کے بعد قریب نے اپنی تلوار کو پوری جرت کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے عباس کے سر پہ لے کے آیا. عباس کے سر کے اتنے فاصلے پہ قریب کی تلوار تھی. عباس نے دھیرے سے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا. نیام سے نکال کے عباس نے اپنی تلوار سے قریب کی تلوار کو روکا. روکنے کے بعد غازی نے اپنی آنکھیں قریب کی آنکھوں میں ڈالی. قریب کو عباس کی آنکھیں اپنے لوہے کے خول سے نکل کے دماغ کے رگوں میں سنسناتی ہوئی محسوس ہوئی. قریب کے جسم میں رعشہ طاری ہوا. قبیر کے جسم کے کپکپی طاری ہوئی. عباس نے اپنی تلوار واپس کر لی. قریب کا جسم وہیں کھڑا تھا. عباس کی تلوار واپس آ گئی. قریب کا بدن وہیں کا وہیں کھڑا تھا. عباس نے نہ سینے کا زور، نہ بازو کا زور، نہ کلائی کا زور. عباس نے یوں کلائی کو گھمایا. عباس کی تلوار قریب کی گردن کو چیر کے نیام کے بستر پہ سر رکھ کے سو گئی. عباس 7ویں قدم پہ گیا. قریب کے جسم سے خون کا پہلا قطرہ نکلا. قریب کی
में आई। माल की अस्तर ने टीला छोड़ा, सखी अब्बास के कदम पे हाथ रखा, रखेगा सखी अपनी तलवार दे। अब्बास ने तलवार दी, मालक कभी ऊपर से, कभी नीचे से, कभी दाएं से, कभी बाएं से। अब्बास ने कहा चचा मालिक क्या ढूंढ रहा है? फरमाया ये कत्ल करके आई है, इसमें लहू का धब्बा नहीं, इसमें खून की लकीर नहीं। फरमाया तुझे नहीं पता जो कत्ल हुआ वो निजस था, इसके कब्जे पे ततहीर कहा। सारे बोलो मिलके हैदरी